افغانستان کے جو لیٹسٹ ابھی حالات ہیں ان کے اوپر ایک اوور ویو کر لیتے ہیں، بیکاز پاکستان کے لیے جو افغانستان ہے وہ ایک نیکسٹ ڈور نیبر اور لائک ایک بردرلی کنٹری ہے جس کا ہمیشہ ہمارے ساتھ بہت گہرا تعلق رہا ہے اور ہمیشہ رہے گا، بیکاز آپ اپنی کنٹری کو جیوگرافیکلی تو اٹھا کے کہیں اور لے کر نہیں جا سکتے. آپ کا نیبرہڈ تو جو ہے وہی آپ کا نیبرہڈ ہمیشہ رہنا ہے. تو لہٰذا اپنے نیبرہڈ کے اندر جو ہمارے ایک اسٹریٹیجک سچویشن ہوتی ہے، ایک اکنامک جو سچویشن ہوتی ہے، اور جو ہماری پولیٹیکل بائیلیٹرلزم ہوتی ہے، وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے. تو افغانستان میں جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان نے تو ابھی ہم لوگوں نے 75 اپنا انڈیپینڈنس ڈے منایا ہے، لیکن اسی سے ایک دن بعد افغانستان کے لوگ بھی اپنی ایک طرح کی انڈیپینڈنس منا رہے تھے، بیکاز پورا ایک سال ہوا تھا وہاں سے لائک یو ایس فورسز کے وڈرال کو. تو وہ بھی ایک طرح کی آزادی تھی جس کا وہ جشن منا رہے تھے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جو یو ایس ہے اور جو ان کے اور ایلائز ہیں، یورپ ہو گیا اور انڈیا ان کا ایک بہت بڑا ایلائی ہے. اگر آپ ان کا میڈیا دیکھیں، لائک مین اسٹریم ویسٹرن میڈیا کو دیکھ لیں آپ، یا ایون انڈین میڈیا کو آپ اٹھا کر دیکھ لیں، تو افغانستان کے بارے میں آپ کو یہی خبریں جو ہیں وہ ہر وقت مل رہی ہوں گی کہ وہاں پہ ہیومینیٹیرین کرائسس ہے، وہاں پہ فوڈ اور ریشننگ کی کمی ہے، وہاں پہ لوگ مر جائیں گے اور بھوک سے مر جائیں گے اور ان کے کوئی حالات اچھے نہیں ہیں. اور یہ مین اسٹریم میڈیا جو ہے یہ مطلب ہر وقت افغانستان کے بارے میں ایک نیگیٹو خبریں چلاتا رہتا ہے. اور یہ کہ لائک طالبان کے اوپر یہ بلیم گیم جو ہے ہر وقت چلتی رہتی ہے کہ وہ گرلس کی ایجوکیشن میں اور وومنس کے جو ہے نا ان کے ساتھ ظلم کر رہا ہے. اور مطلب یہ باتیں میں اکثر کہتی رہتی ہوں کہ مطلب اس کو پولیٹیسائز کیا جاتا ہے بہت زیادہ طالبان کے خلاف. تو لیکن سوچنے کی بات تو یہ ہے نا کہ اگر آپ نے 20 سال ایک قوم کو جو ہے وہ اس کے اوپر آکیوپیشن کر کے رکھی اور ان کی ولیجز کو بام کیا، ان کے لوگوں کے ساتھ لائک ان کو مارا، ان کو بری طرح سے ان کو ریپریس کیا، اور 20 سال ان کی ملک کو جو ایک وار زون بنا کے رکھا، اور وہ 20 سال سے اپنا فریڈم کی وار لڑ رہے ہیں، تو کاہے کیا اس کے اندر پروگرس ہوگا اس کنٹری کے اندر، کاہے کہ وہاں پر ایجوکیشن کے اوپر کام ہوگا. اچھے جو کنٹریز ہیں جہاں پر انڈیپینڈنس بھی ہے، سب کچھ ہے، وہاں پر ایجوکیشن کے اتنے پرابلمس ہیں، وہاں پہ ہیلتھ کے اتنے پرابلمس ہیں. تو ایک کنٹری جو کہ پہلے رشیا کے ساتھ 10-12 سال وار کرتا رہا، اور پھر جب وہاں پر رشیا وہاں سے گیا، طالبان کو وہاں پہ حکومت ملی، تو لائک 3 ایئرز بھی نہیں وہاں پر ایک سورن حکومت قائم رہنے دی یو ایس نے، اور آ کر کے حملہ کر دیا، اور اس کے بعد 20 سال دوبارہ وہ ایک وار زون بنا رہا. لائک یو کین سے کہ 3 ڈیکیڈ سے زیادہ 3.5 ڈیکیڈس جو ہے وہ افغانستان وار زون میں بنا رہا ہے. تو جب آپ ہار کر کے اس کنٹری سے نکل جاتے ہو، آپ کو بہت بری شکست ملتی ہے، آپ کو کچھ بھی وہاں نہیں ملتا جو آپ وہاں سے حاصل کرنے آئے تھے. اس کے بعد آپ اس کی بیک سٹیبنگ پھر بھی جاری رکھتے ہو. لائک واٹ یو آر ڈوئنگ از کہ ایک تو ان کے خلاف نیگیٹو پروپیگنڈا، دوسرا ان کے خلاف یعنی کہ ٹریول بینس ہر جگہ لگا دینا کہ جی افغانستان میں سے لوگ ٹریول کر کے دنیا کے بہت سارے جو بھی ان کے الائی کنٹریز ہیں وہاں پہ نہیں جا سکتے. اور تیسرا یہ کہ افغانستان کے جو بینک ریزروز تھے، تھینکس ٹو دی پپٹ ریجیمز دیٹ ور لائک اس سے پہلے یہاں پر کام کر رہی تھی یو ایس کی پپٹ ریجیمز، انہوں نے ان کی مدد سے اور ان کی یعنی کہ لائک ذریعے سے افغانستان کے جو سینٹرل بینک کا $10 بلین ہے وہ سارا کا سارا اس وقت موجود ہے یو ایس کے اندر، اور اس میں سے زیادہ تعداد اور باقی کچھ یورپ میں ایک کنٹریز میں ہے. لائک 7 بلین کے قریب تو یو ایس کے اندر ہے. اور طالبان بار بار ان کو کہہ چکے ہیں کہ آپ ہمارے یہ جو ڈالرز ہیں ان کو یہ فریز
آپ نے کیے ہوئے ان کو ہمیں واپس کریں تاکہ ہم اپنی ملک کی جو ہے ریکنسٹرکشن میں اس کو خرچ کریں، اپنے لوگوں کی جو ہیومینیٹیرین ایشوز آ رہے ہیں ان کو ریزالو کریں، فوڈ کرائسس جو آیا ہوا اس کو ریزالو کریں۔ اب آپ ان کے ڈالرز کو تو بند کر کے، پہلے تو آپ نے 20 سال ان کے اوپر وار کیا جو کہ ایک کرائم ہے، یہ کہ لائک کرائم اگینسٹ ہیومینٹیز کو کہتی ہوں میں۔ اس کے بعد آپ نے جو ہے ان کے فنڈس کو فریز کر دیا ہے، اور لائک پھر آپ ان کا مذاق اڑا رہے ہو کہ جی طالبان ایسے کر رہے ہیں، طالبان تو اینڈ اندر تھنگ یو ڈو از بیک اسٹیبنگ، تو وہ ہوتی ہے نا جو ابھی آپ ان کے پیسے لے لو، اور دوسرا ان کے اوپر آپ سامنے سے آ کر کے ڈرون کے حملے کرنے شروع کر دیا آپ نے، اور آپ کہہ رہے ہو کہ ایمن الزواری کو ہم نے ڈرون کے ذریعے مار دیا۔ لائک یو آر ٹرائنگ ٹو لائک بلڈ یور اون مورل لائک گراؤنڈس، کہ جی ہم پہلے بھی جو ہم نے وار آن ٹیررزم کی تھی وہ بھی بالکل ٹھیک کی تھی، جو ہم نے افغانستان کے اوپر آکوپیشن کی تھی وہ بھی بالکل ٹھیک تھی، اور اب جو بچے کچھ ٹیررسٹ رہ گئے ان کو بھی ہم آ کر کے افغانستان میں مار رہے ہیں۔ تو ابھی لائک آج کی ہی خبر ہے کہ طالبان جو اتھارٹیز ہیں انہوں نے بولا ہے کہ ہم یہ جو ڈرون حملہ ہوا ہے اس کے نتیجے میں جو بھی جس ایریا میں بھی یہ ہوا ہم نے جا کے اس کی ساری ریسرچ کی ہے، ہمیں کوئی ڈیڈ باڈی نہیں ملی ہے، اور اسپیشلی ہمیں ایمن الزواری کی ڈیڈ باڈی نہیں ملی ہے۔ تو وچ مینس جو کہ ہم پہلے سے ہی زیوم کر رہے تھے اپنی سائٹ پہ کہ یہ ایک فیک اکاؤنٹ ہے، فیک انکاؤنٹر ہے، جس میں جیسے کہ پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ اسامہ بن لادن کا بھی انہوں نے فیک انکاؤنٹر کیا تھا، اس کی بھی باڈی کسی نے نہیں دیکھی تھی اور نہ ہی پتہ چلا اس کے بارے میں کچھ بھی ڈیٹیلز۔ اسی طرح سے یہ بھی ایک جو ہے نا فیک انکاؤنٹر لگ رہا ہے، بیکاز طالبان ہے اسٹیٹ کہ ہمیں نہیں ملی وہ باڈی۔ تو لائک وٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے از کہ آپ اس قدر دشمنی پہ اتر آئے ہو ان اخوانیوں کے خلاف کہ آپ کوئی بھی راستہ ان کی جو ریکنسٹرکشن کا ہے، ری ہیب کا ہے، وہ آپ کھولنا نہیں مطلب رکھنا چاہ رہے، اور آپ نے مطلب ایون اس حد تک چلے گئے کہ پاکستان میں ریجیم چینج کروا دی تاکہ دوبارہ سے وہ ڈرون کے شروع کر سکیں، دوبارہ سے وہ ٹیررزم، بیکاز میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو میں کہا کہ داعش جو ہے وہ دوبارہ سے ریپلینش ہو گئی ہے افغانستان کے اندر۔ سو وٹ آئی وانٹ ٹو سے اس کہ پاکستان میں جو لوگ ہیں، بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ بیکاز ٹی ٹی پی جو ہے وہ ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن تھی، تحریک طالبان پاکستان، انہوں نے ایکچولی طالبان کا نام جو ہے وہ چوری کیا اور اپنا نام انہوں نے طالبان رکھ لیا، اور جو طالبان ٹی ٹی پی نے جو تباہی مچائی ہمارے ملک میں، اس کی وجہ سے ایک امیج ہمارے ملک میں لوگوں کے دماغوں میں ہے کہ طالبان نے جو ہے وہ ہمارے ساتھ بہت دشمنی کی ہے، طالبان نے ہمیں تباہی کی، ہمارے اندر جتنی بھی ٹیررزم ہوئی طالبان نے کروائی، جو کہ بالکل ایک پروپیگنڈا ہے، جو کہ ایسا پروپیگنڈا ہے جو یو ایس اور انڈین پروپیگنڈا آپ سمجھ سکتے ہو۔ تو میرے کہنے کا مطلب ہے کہ پہلے تو آپ نے ان کے اوپر جنگ کی، ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ نے ان کے جو ہے اکاؤنٹس کو فریز کر دیا، پھر آپ ان کے خلاف پروپیگنڈا جو ہے وہ ختم نہیں کر رہے ہو، اور اس کے بعد یہ کہ پاکستان کی جو عوام ہے، ہم لوگ جو ہیں وہ ایک نیگیٹو امیج بنا کر کے بیٹھے رہیں افغانستان کے خلاف، حالانکہ ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ وہ ہمارے بھائی ہیں، ہم ان کے بھائی ہیں۔ اگر ہم نے پچھلے 30 سال میں ان کے ریفوجیز کو یہاں پہ رکھا اور ان کو ہم نے فیسیلیٹیٹ کیا، ان کی جنگ میں ان کا بیکنگ کی، تو اس میں ہماری اپنی بھی تو ایگزسٹینشل ایک تھریٹ تھا نا ہمیں، کہ جیسے ہی وہ وہاں پر اسٹرانگ ہو جائے گا یو ایس، تو وہ نیکسٹ ٹارگٹ ان کا پاکستان ہوگا، تو ہم ان کو ایز اے بفر یوز کر رہے تھے اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ تو لائک ان کی جو وار تھی، اگر ہم نے اس میں کچھ بھی پارٹیسپیشن کی ہے تو وہ ہم نے اپنی وار میں پارٹیسپیشن کی، اپنے آپ کو بچایا۔ ایک اور بھی میں آپ کو تاریخی بات یاد کروا دوں کہ جب مغل دور تھا اور 1761 میں پانی پت کی دوسری جنگ ہوئی تھی،
مغل جو تھے ایمپائر رہ ہی نہیں وہ گیا تھا، بلکہ مراٹھاز جو ہے وہ انہوں نے انڈیا کی لائک 1/3 کے اوپر آلموسٹ قبضہ کر لیا تھا، اور وہ بالکل مغلس کو کرش کر کے ختم کرنے والے تھے. اور جب افغانستان سے نادر شاہ جو ہے وہ اپنے افواج کے ساتھ یہاں آئے، انہوں نے مغلوں کی ہیلپ کی اور ان کو مراٹھاز کو ہرایا، جس کو کہتے ہیں شکست فاش دے دینا مراٹھاز کو، جس کی وجہ سے مغل جو ہیں وہ 100 سال اور انہوں نے سب کانٹیننٹ کے اندر حکومت کی، مسلم حکومت رہی، جس کو آ کر کے برٹش نے ہی ختم کیا. تو دس از دا تھنگ دیٹ جو ہمارے مسلم نیبرز ہیں وہ ہمارے لیے کتنے ویلیوبل ہیں، اور ہم اکٹھے ہو کر بردرز بن کے ایک دوسرے کے بیک پہ سٹینڈ کر کے اب ہم ایک ریجنل گروپ، ایک ریجنل اینٹی بن سکتے ہیں، جس جو ایک بنیاد بنے گا ہماری پیس اور ہماری سیکیورٹی کا. تو وی شوڈ ناٹ انڈر ایسٹیمیٹ آور ریجن، آور اون نیبرہڈ، آور اون پیپل، اور وی شوڈ بیکم دیئر اسٹرینتھ اینڈ وی شوڈ کنسیڈر دیم ایز آور اسٹرینتھ. تو اخوان کے معاملات کے اوپر ہماری ڈیلی نظر ہونی چاہیے اسی طرح. تھینکس.